سر یہ جو حالیہ تجارتی معاہدے ہوئے ہیں امریکہ کے ساتھ 19% ٹیرف پاکستان پر لگایا جاتا ہے، پاکستان نے مکمل ان کی مصنوعات پر چھوٹ دے دی ہے ٹیکس میں۔ آپ کے خیال میں یہ جو معاہدہ ہوا ہے کہ پاکستان کے مفاد میں ہے، یا پھر پاکستان نے ایک ایسی کوشش کی ہے کہ شاید امریکہ کے ساتھ تعلقات ہمارے بہت ہی ٹرسٹ لیول تک پہنچ جائیں؟ نہیں، دیکھیے اس میں جو دیکھنے والی بات ہے کہ انویسٹمنٹ کی بھی بات ہے، اور انویسٹمنٹ خاص طور پہ جو انہوں نے آئل کی ہے نا، پاکستان میں بڑی دیر سے پتہ ہے کہ شیل آئل بھاری مقدار میں ہے، لیکن شیل آئل کی ایکسپلائٹیشن میں پیسہ بہت لگتا ہے۔ شروع میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ جو دوسرا آئل ہے جیسے سعودی عربیہ ادھر نکلتا ہے جو کہ آئل ڈرل کیا جاتا ہے، ڈرلنگ تو اس کی بھی ہوگی، لیکن وہ جو آئل ہے جو ہم نیچرلی یوز کر رہے ہیں اس کی کاسٹ نسبتاً زیادہ کم ہے پروڈکشن کی، لیکن امریکہ نے اس بھاری تعداد میں شیل آئل موجود ہے کہ میرا خیال ہے کہ امریکن انتظامیہ کو اس پہ اعتماد ہے۔ ابھی میرے علم میں فگرز نہیں ہیں کیونکہ شیل آئل ہمارے علاقے میں نہیں ہو رہا، جو آئل ہو رہا ہے وہ وہی نیچرل آئل جو کہ ڈرل کیا جا رہا ہے گراؤنڈ سے مڈل ایسٹ کے اندر۔ شیل آئل کی ضرورت یہ اس لیے نہیں پڑی کہ آئل اینڈ گیس کے بہت سے یہاں ذخائر ہیں موجود۔ امریکہ بہت رچ ہے شیل آئل میں، اس لیے انہوں نے اس پہ کافی ریسرچ کی ہے، اور ان کی جو کمپنیز ہیں ان کو علم ہوگا ویریس مینز انکلوڈنگ سیٹلائٹس کہ کہاں یہ شیل آئل ہے اور کتنی تعداد میں ہے، اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی آئل کمپنیز آ کے انویسٹمنٹ کرنے کو تیار ہیں تو نیچرلی ان کا اندازہ یہ ہوگا کہ یہ کاسٹ افیکٹو ہے، کیونکہ اگر کاسٹ افیکٹو نہ ہوتا تو ان کا یہ کہنا کہ جی میسیو آئل ڈپازٹس ہیں، ہمیں بڑی دیر سے پتہ ہے کہ شیل آئل پاکستان میں بھاری مقدار میں موجود ہے، لیکن اس کے دو ہی پرابلم تھے جو میں نے کہا تھا، ایک تو انویسٹمنٹ بڑی چاہیے اس میں، نمبر دو اس قسم کی نو ہاؤ نہیں تھی جو کہ امریکہ کے پاس ہے۔ بالکل صحیح۔ تو سر یہ جو آئل ڈرلنگ کا آپ تو اس کو اگر آپ جی اچھا سر، یہ جو پھر آئل میں کہہ رہا تھا اگر آپ اس کو مجموعی طور پہ دیکھیں نا، اگر کہ صرف یہ ٹریڈ کے بارے میں ہے تو ہمیں یہ اندازہ لگانا پڑے گا کہ ہمارے جو کمپیٹیٹرز ہیں ان کے اوپر ہمیں کوئی ایڈوانٹیج ہے یا نہیں، یہ دیکھنا پڑے گا کہ انڈیا اور ہم کس حد تک کمپیٹ کر رہے ہیں۔ جس حد تک ہم کمپیٹ کر رہے ہیں جن لائنز میں کیونکہ ایکسپرٹ نہیں ہوں، یہ تو آپ کو ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز بتا سکتے ہیں کہ کہاں کہاں انڈیا ہم سے کمپیٹ کر رہا ہے۔ جہاں وہ کمپیٹ کر رہا ہے ہمیں ایک ایج ہو جائے گی، حالانکہ ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس از ہائر ہیئر، انرجی کی کاسٹ زیادہ ہیں، لیکن جو دوسری چیزیں ہیں اس میں ہو سکتا ہے کہ ہمیں ادر دین ٹیکسٹائلز کچھ ایج مل جائے، لیکن یہ میں مجموعی طور پر پازیٹیو اس لیے سمجھتا ہوں کہ ابھی تک ہماری ساری ریلیشن شپ سیکیورٹی اورینٹڈ رہی ہے۔ یہ ٹریڈ اورینٹڈ، بزنس اورینٹڈ اگر ہوگی تو یہ بہت دیر پا ہوگی جو کہ دونوں ملکوں کے مفاد میں ہوگا۔ اچھا سر، پاکستان کی حکومت جو ہے، جو موجودہ حکومت ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ پاک امریکہ تعلقات اب ریسیٹ ہو چکے ہیں اور ہم بہت سے معاشی فوائد جو ہیں وہ ان سے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ کس حد تک سر آپ کے خیال میں مستقل بنیادوں پر ہو سکتے ہیں، یا پھر امریکہ کا موٹو یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ تھوڑے سے تعلقات بہتر کرے اور بھارت کو دباؤ میں لے آئیں؟ نہیں، یہ ان کے ذہن میں کیا ہے وہ تو دوسری بات ہے۔ یہ تو بات ٹھیک ہے کہ امریکہ کا بھارت سے ٹریڈ والیوم بہت زیادہ، ہندوستان کا جو ٹریڈ والیوم چائنا سے ہے وہ تو میرا خیال ہے 125-30 بلین ڈالرز ہے، اور ان کا جو ہے شاید اس کے قریب ہوگا، اس سے زیادہ ہوگا، لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ ان کو بیلنس آف جو پیمنٹس ہیں، بیلنس آف ٹریڈ، وہ ان کے حق میں ہے بھارت کے، کیونکہ ان کی جو مارکیٹ ایکسیس تھی چائنا کے آن دی ادر ہینڈ جو بھارت کی ساتھ ٹریڈ ہے اس میں چائنا کو بہت بھاری ایڈوانٹیج ہے ان ٹرمز آف، کیونکہ چائنا کی کاسٹ آف پروڈکشن ساری دنیا سے کم ہے، تو وہاں جو بیلنس آف ٹریڈ ہے وہ چین کے حق میں ہے۔ تو بھارت جو امریکہ سے ان کے ٹریڈ کا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا سبسٹیٹیوٹ ان کے پاس ہے کوئی نہیں۔ امریکہ میں جتنی بھاری
تعداد میں کیا جا رہا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امریکہ میں سے انویسٹمنٹ بھی آئی ہے بھارت میں، تو یہ ساری چیزیں بھارت کی حکومت کو سوچنی پڑیں گی. اور امریکن پریزیڈنٹ جو ہے وہ بڑی ٹرانزیکشنل ان کی طبیعت ہے. ان کو امریکہ فرسٹ میں یہ انٹرسٹ ہے کہ جناب ہم یہ نہیں برداشت کر سکتے. انہوں نے تو بڑے اسٹرانگ ورڈز یوز کیے. obnoxious کا انہوں نے جو بھارت کے ٹیرفس ہیں کہ وہ اندر کسی کو گزرنے نہیں دیتے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں فورن منسٹر تھا اور ہمارے تعلقات بہت اچھے تھے بھارت کے ساتھ، اور کشمیر کے مسئلے کے بھی حل کے ہم قریب تھے، جس کا میں نے کئی مرتبہ ذکر کیا اور اپنی کتاب میں اس کا پورا خاکہ دیا ہے. لیکن اس وقت بھی مجھے ماننا پڑے گا، اور میں نے پرائم منسٹر منموہن سنگھ سے شکایت کی تھی. میں نے کہا جی آپ تو چاہتے ہیں ٹریڈ ہو، میں بھی چاہتا ہوں ٹریڈ ہو، لیکن اتنے ہیوی پیرا ٹیرفس، ہڈن ٹیرفس ہیں ہندوستان میں کہ پاکستان کو انٹری نہیں ہو رہی. تو وہی چیز پریزیڈنٹ ٹرمپ بیان کر رہے ہیں جو ہمارا ایکسپیرینس تھا. بالکل صحیح. اچھا سر، ایرانی صدر کا حالیہ 2 روزہ پاکستان کا دورہ اس وقت میں ہو رہا ہے جب ایران، امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ کشیدگی جو ہے وہ ہے، اور آپ کی نظر میں یہ کس اہمیت کا دورہ ہو سکتا ہے؟ یا پاکستان جو ہے وہ امریکی خوشنودی پر تعلقات پہ کہیں نہ کہیں اس پر اثر ڈال سکتی ہے، یا پھر ایک بیلنسنگ ایکٹ کے طور پہ پاکستان اس کو پریزنٹ کر رہا ہے؟ دیکھیے مجھے اس کا تجربہ ہے، پاس تھرو اٹ مائی سیلف، سو آئی کین ریلیٹ ٹو اٹ ویری ایزیلی. مجھے یاد ہے کہ جب میں فورن منسٹر میں تھا تو 4 گھنٹے نہیں تو 3 گھنٹے تو ضرور جو ان کے تھے لاری جانی صاحب، جو نیشنل سیکورٹی کونسل کے ہیڈ تھے، بعد میں شاید صدارتی الیکشن بھی لڑے ہیں، وہ اور میں نے مل کے ایک جوائنٹ پروپوزل امریکہ کے لیے بنایا تھا. کیونکہ ایران یہ سمجھتا تھا کہ ہمارے تعلقات اتنے اچھے امریکہ کے ساتھ کہ ہم ان کے تعلقات بہتر کروا سکتے ہیں. تو میں نے وہ ڈرافٹ جو تھا پریزیڈنٹ بش کے لیے تیار کیا اور ہینڈ اوور کیا کونڈولیزا رائس کو. لیکن اس وقت کی پوزیشن یہ تھی کہ امریکی انتظامیہ اس میں انٹرسٹڈ نہیں تھی اور ان کے تعلقات بہت خراب تھے. لیکن باوجود اس کے کونڈولیزا رائس نے میرے ذریعے کئی دفعہ امریکہ کو ایران کو میسیجز بھیجی اور میرے ذریعے ایرانیوں نے میسیجز بھیجی. تو یہ رول ہم ادا کر سکتے ہیں. امریکہ کو پتہ ہے کہ ہماری کس نوعیت کے رشتے ہیں ایران کے ساتھ. حالانکہ ہمارے کچھ نہ کچھ رہے ہیں پرابلمز ریلیشن شپ میں ایران اور پاکستان کی، لیکن بنیادی طور پر یہ جو پیپل ٹو پیپل اور کلچرل، ریلیجس، ہسٹوریکل اس قسم کے لنکس ہیں جو کہ ہمیں زیادہ دور ہونے نہیں دیتے. اسی وجہ سے ایرانی ہم پہ اعتبار کرتے تھے. مجھے یاد ہے جب میں وزیر خارجہ تھا، اور امریکنز بھی جب سمجھتے تھے اور کوئی راستہ نہیں تو مجھے استعمال کرتے تھے کہ آپ ایرانیوں کو یہ میسیج دیں. تو یہ رول جو ہے جب فیلڈ مارشل عاصم منیر گئے ہیں ادھر وائٹ ہاؤس میں، ان کو جو لنچ پہ بلایا گیا ہے، مجھے کوئی شک ہی نہیں کہ انسٹیٹیوشنل میموری پاکستان کے فورن آفس کی بھی ہے جس نے فیلڈ مارشل منیر کو ان کو بریف کیا ہوگا، اور نیچرلی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ان کو بریف کیا ہوگا کہ یہ رول ماضی میں پاکستان ادا کرتا رہا ہے. تو اگر یہ رول آپ پاکستان سے اس کا زیادہ چرچا نہیں ہوا، لیکن یہ تو ان کو پتا ہے کہ جس طرح ہم کسی صورت میں چین کو نہیں چھوڑیں گے، جو مرضی ان کے پرابلمز ہوں آپس میں امریکہ کے اور چین کے، ان کو یہ بھی پتا ہے کہ ان لائک انڈیا ان کی کوئی خاص، حالانکہ وہ فائدے دیکھتے ہیں اس میں کہ چین کو اس کو ایران کو یوز کریں نارتھ ساؤتھ کوریڈور میں، جو کہ اب ان کے لیے کافی پرابلمز ہیں کیونکہ انہوں نے اتنا نیگیٹو رول ادا کیا ہے. یہ عرب اسرائیل، یہ جو ایران اور اسرائیل کی جنگ ہے، اور اس سے پہلے جو جنگ تھی یہ جو غزہ میں ہو رہی ہے، ٹوٹلی پرو اسرائیلی ان کا سٹینڈ تھا. تو یہ تو ایرانیوں نے آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اور انہوں نے شکریہ پارلیمنٹ میں ادا کیا تھا پاکستان کا. پاکستان کا ایک کنسسٹنٹ رول رہا ہے پاکستان بننے کے بعد کہ ایران سے ہمارے تعلقات اچھے رہے ہیں، ایک لحاظ سے کمپیٹیٹو بھی رہے ہیں.